بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، آفتاب اقبال نام کا ایک صحافی جس کو آپ سنتے ہی رہتے ہیں مختلف چینلز کے اوپر، تو محترم شاید ہی دنیا کا کوئی چینل ہو پاکستانی جو انہوں نے چھوڑا ہو، جس چینل پر بھی جاتے ہیں تو وہ ان کو خیر بات کہہ دیتے ہیں چند دنوں کے بعد، اور وہاں پہ ایک خطرناک پروگرام شروع کر لیتے ہیں۔ تو ان کے جتنے بھی خطرناک قسم کے پروگرام ہیں تو ان کی اصل میں کچھ کرتوتیں ہیں، جن کرتوتوں کی بنا پر ان کو وہ چینل خیر بات کہتے ہیں۔ آئیے پہلے ان کی وہ خطرناک کرتوت دیکھ لیں تو بعد میں اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ سونڈ گیا یا جینو لبیا ہوتا؟ نہیں آفتاب صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہی کچھ ہو رہا ہے پچھلے 73 سال سے۔ دیکھیے اخلاقی گراوٹ کا عالم کہ اس کا فون گرا ہے اور اپنے سارے دکھ بھول کے صرف مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں۔ یہی کچھ انہوں نے کیا تھا جنگ احد کے موقع پر۔ بالکل۔ اور یار ٹوپی کندی ہے میں نے ٹوپی جی دوستو، آپ نے سن لیا یہ خطرناک آفتاب اقبال یہ تنقید کر رہا ہے جنگ احد میں شریک صحابہ کرام کے اوپر۔ اصل میں صحابہ کرام پر تنقید کرنا یہ مشغلہ ہے مرزا جونیئر جیلمی کا، یعنی چھوٹے مرزے کا، اور اس کے اوپر ہمارے چینل کے اوپر بہت سی ویڈیوز موجود ہیں، جیسا کہ ایک یہ ویڈیو موجود ہے امام حسن کا بیعت امیر معاویہ توڑنے سے انکار، یہ جس کے اوپر میرا ماؤس ہے، اس کو ملاحظہ کیجئے۔ حدیث کا ترجمہ غلط کر کے توہین امیر معاویہ، ٹھیک ہے، یہ آپ ملاحظہ کیجئے۔ اس کے علاوہ اور کافی ویڈیوز، یہ تو ایک دو ویڈیو میں آپ کو ویسے ہی دکھا رہا ہوں۔ مرزا جونیئر جیلمی کا یہ طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے کہ وہ صحابہ کے اوپر بہت زیادہ طعن و تشنیع کرتا ہے، چونکہ رافضیوں کا یہ طریقہ تھا کہ رافضی صحابہ کرام کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو طعن کرتے ہیں، بلکہ گالیاں تک دیتے ہیں، جن کو تبرہ کہا جاتا ہے، تبرہ کرتے ہیں۔ تو یہ شیعوں کا طریقہ ہے اور جناب یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، تو اسی وجہ سے یہ ان تین صحابہ کرام علیہم رضوان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، تو یعنی کہ وہ خلافت بلا فصل مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، مولا کائنات مشکل کشا علی رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ حضرت مشکل کشا علی، مولا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، علی دا چوتھا نمبر، پہلا نمبر نہیں ہے بلکہ چوتھا نمبر۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات تھی۔ تو یہ دیکھیں وہ حضرت جو حضرات صحابہ تھے جنگ احد کے، جی وہ مال غنیمت، یہی کام تم نے وہاں پہ بھی کیا تھا۔ مطلب یہ کہ ایک غلط کام وہ ڈرامے باز جو کہ مراسی سامنے موجود ہیں، تو وہ مراسی ڈرامے باز ڈرامہ کر رہے ہیں، تو وہ سارے ہی ہنس رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر یہ جگت باز مراسی آفتاب اقبال جو ہے یہ بھی رافضی ہے۔ آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ کالے کپڑے پہن کے عمومی طور پہ اس قسم کی جگت بازی کرتا ہے، صحابہ کرام کے اوپر بہت زیادہ جگت بازی یہ بھی بیچ بیچ میں اپنے خطرناک پروگرامز کے اندر وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ جنگ احد کے اندر وہ مال غنیمت نہیں وہ لوٹ رہے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، مال غنیمت لوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی توہین ہے جی، اس کے اوپر پہلے بھی بہت زیادہ کلام ہو چکا ہے یوٹیوب کے مختلف چینلز کے اوپر، اور علماء کرام نے اس کے اوپر کافی کلام کیا ہے۔ تو وہ تو اللہ پاک کی تقدیر تھی، وہ بس ایک معاملہ ہوا، اسی وجہ سے تو مطلب یہ کہ
وہ انسان تھے، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کوئی وہ فرشتے نہیں تھے یا نبی نہیں تھے یا معصوم نہیں تھے، غلطی کی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو صحابہ کرام سے بھی اس قسم کی جو بھول چوک کبھی کوئی ہوئی ہے تو اس کے اندر حکمتیں ہیں، اس میں حکمتیں ہیں۔ صحابہ کرام قطعاً ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے یا اس طرح کر کے وہ کوئی اللہ رسول کی بات کی مخالفت کی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھول چوک ہے۔ مطلب یہ کہ ان کو اللہ پاک کی مشیت ہوتی ہے اس کے اندر، کہ کوئی بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، بہت کچھ سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو صحابہ سے اگر کوئی اس قسم کے معاملات ہوئے، کوئی بھول ہوئی، تو اس کو اس قسم کی جگت بازی اور مراسہ پونا تو نہیں کرنا جی۔ ہاں جی، یہ کام تو رافضیوں کا کام ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایک مراسی دوسرے مراسی کو بڑا پسند کرتا ہے، مرزا جونیئر جیلمی کو۔ وہ کہتا ہے ہاں وہ صحیح کہتا ہے، وہ بہت جناب، تو چونکہ وہ بھی رافضی ہے، رافضی عقائد و نظریات کو اور قادیانی عقائد و نظریات کو وہ فروغ دے رہا ہے مرزا جونیئر جیلمی۔ جاوید غامدی صاحب کو بھی ان چیزوں کے اوپر زیادہ، صرف مذہب ہی نہیں، سوسائٹی بھی بڑی عام ہے۔ پھر ایک بہت شاندار آدمی، میں آج کل بہت سن رہا ہوں انہیں، انجینئر محمد علی، ینگ، انرجیٹک، فل آف انرجی۔ تو جی سن لیا آپ نے، دیکھ لیا آپ نے تو وہ کس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے یہی۔ ہاں جی، وہ دیگر تمام جو علماء کرام ہیں، تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے جلیل القدر لاکھوں علماء پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، نہیں جی میں سنتا ہوں، اس کو ہی سنتا ہوں، اس کو ہی سننا ہے میں نے تو۔ ہاں جی، تو یہی ایک رہ گیا ہے، کیونکہ اصل میں وہ تیری بولی بولتا ہے، اس لیے تجھے وہ بڑا پسند ہے۔ وہ رافضیوں کی قادیانیوں کی بولی بولتا ہے، تجھے تو خود ہی پسند ہوگا۔ بہرحال دوستو، یہ ایک پیغام بھی ہے کہ کل شاید یا پرسوں ہماری کلاس کا بھی افتتاح ہو جائے۔ ہم نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہماری جو 27 روزہ کلاس ہے عربی گرامر کی، وہ شروع ہو رہی ہے، تو بھائی جس نے داخلہ لینا ہے جلدی جلدی لے لیں۔ تو جب کلاس شروع ہو جائے گی اس کے بعد بالکل کسی کو کوئی داخلہ نہیں ملنا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ تو ہم نے کئی دن پہلے سے ہم نے خبر دی ہوئی ہے، جب بھی ہمارا کوئی کورس شروع ہوتا ہے تو ہم اس کا تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی اس کے اعلان کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہمارے کورسز شروع ہو جاتے ہیں، کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی داخلہ دے دیو، جی داخلہ دے دیو، تو پھر نہیں داخلہ ملتا ہوتا۔ بہت شکریہ جی، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔